میں ڈاکٹر ظفر اسلام خان نے اس جنگ میں مسلم اور عرب حکومتوں کے رول پر سخت ناراضگی جتائی اور کہا کہ کسی کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اس پورے معاملے میں اسرائیل کی مدد نہ کرنے والے 3-4 ملکوں میں ایران کے ساتھ ساتھ ترکی کا نام بھی اہم رول ادا کرنے کے لیے شامل کیا، جبکہ ثبوت کچھ اور کہتے ہیں۔ رجب طیب اردغان ایک طرف مسلمانوں کے خلیفہ بننا چاہتے ہیں، ساتھ ہی ان کے یہاں سے اسرائیل کو ہر قسم کی سپلائیز کی خبریں لگاتار آ رہی ہیں۔ یہ پریس کانفرنس تفصیل کے ساتھ ضرور دیکھیں، آپ کو بیانات دینے والوں کی کمزوری صاف نظر آئے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے دیکھیں آج پریس کلب آف انڈیا میں ہونے والی مسلم تنظیموں کی پریس کانفرنس۔ ہمارے ملک نے، ہماری حکومت نے کیا ہے اور اس کو اپنی تاریخی حیثیت سے جاری رکھنا چاہیے۔ ایک بات اور یہ ہے کہ اس وقت یہ مسلم تنظیمیں یا مسلمان، میں کہتا ہوں کہ صرف مسلمان نہیں، ساری کہیں بھی کوئی انسان ہے تو اس کا یہی کام ہے، لیکن کبھی کہا جاتا ہے کہ ایسے موقع سے جاگتے ہیں۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے۔ یوکرین کے مسئلے میں جب بھی ہم نے فلسطین کا نام لیا، یوکرین کا نام لیا یا روس کا نام لیا، سپر پاور میں کوئی ایک انسان مرے یا یہ کہ کسی غریب ملک کے اندر پسماندہ پچھڑے ہوئے ملک میں مرے، یکساں موقف ہے۔ یہ کبھی ہمارا بدلتا نہیں ہے، یہ ہر وقت کے لیے ہے، اور آج نہیں ہے، صرف فلسطینیوں کے حق میں نہیں ہے، یہودیوں کے حق میں نہیں ہے۔ اس کا ایک بچہ بھی بیمار پڑا تو دنیا کی سب سے بڑی ہمارے آستھا کے مطابق پرسنالٹی نے اس کی خبرگیری کے لیے اس کے گھر پہنچ کر کے، اس کے سرہانے بیٹھ کر کے اور اس کی عیادت کی اور جو کچھ ہو سکتا تھا یہ کیا۔ یہ ہماری، اور خود جس سرزمین کے سلسلے میں اس وقت ہم لوگ بے چین ہیں اور لوگوں کی غیر مسلم بھائی کہہ رہے ہیں کہ نیند حرام ہے دیکھ کر کے جو کچھ ہو رہا ہے، خصوصاً وہ جو پکچر سامنے آ رہا ہے ماؤں کے، اور ان بچوں کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے جو کتنے بیوہ اور یتیم ہو چکے ہیں بچے اور مائیں۔ میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسی سرزمین پر ہولوکاسٹ کے بعد جس طریقے سے کوئی اس میں سے ایشیا کا انسان نہیں تھا، کوئی بھارتی نہیں تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا، بلکہ اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، جب یہودیوں کو چن چن کر کے اس دنیا سے مکمل طور پر ختم کر دینے کا انہی لوگوں نے اٹھایا جو اس وقت کسی نہ کسی حیثیت سے ایک ڈرامہ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ جنگ کے ڈرامے ہیں، کہیں کسی اور چیز کے ڈرامے ہیں، ہم اس کو ان کی نیتوں پر نہیں کرتے، لیکن کھیل ایسے ہی ہوا کہ یہودیوں کا صفایا ہوا، اور اس وقت بھی جو تھوڑے سے لوگوں کو، تاکہ اس اتہاس کو یاد کرے کہ ہمارے ہولوکاسٹ کا واقعہ پیش آیا تھا، ہم ہی اس کے ظلم کے شکار تھے، اس کے لیے کوئی یورپ کا ملک، کوئی امریکہ کا ملک، کوئی ایشیا کا ملک، کسی میں اتنی انسانیت نہیں تھی کہ وہ ٹھوکر کھاتے ہوئے، در در سے ٹکراتے ہوئے اور سمندروں کے موجوں اور لہروں پر تھپیڑے کھاتے ہوئے لوگوں کو، انہی فلسطینیوں نے اسی غزہ اور اسی فلسطین کے ساحل پر ان کو پناہ دی تھی۔ آپ تصویریں دیکھیے، اس وقت بالکل دنیا کے سامنے ہے، اور ہم اسی لیے یہ عرض کرتے ہیں کہ خون جہاں کہیں بھی بہے اور انسانیت کا جہاں بھی قتل ہو، اس کے لیے اگر انسان ہیں اور کسی دھرم کو مانتے ہیں، اور انسانیت سے بڑا دھرم کیا ہے، اس سے تو یہ آواز بلند ہونی چاہیے، بہت امن کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ اور بہت قوت کے ساتھ، کہ یہ چیز جس طریقے سے ہو رہی ہے۔ اچھا، جنگ تو ایک میرے خیال سے کھلونا لگ رہا ہے۔ جنگ کہاں ہے بھائی؟ وہاں جنگ کوئی ہے ہی نہیں۔ ایسا کہیں جنگ ہوا ہے کہ ایک چڑیا پر نہیں مار سکتی، ایک غذا کے لیے، ایک دوا کے، ایک ٹکیا کے لیے ترس رہے ہیں اور میزائل پہنچ رہے ہیں۔ یہ ایک ڈرامہ ہے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ یہ بہت سارے کھیل ہیں جس کو سمجھنا چاہیے دنیا کو، اور جتنا ضمیر، جس طریقے سے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا ہم کام کر رہے ہیں اسرائیل کا، اسرائیل میں جو خود اسرائیلی اور یہودی احتجاج کر رہے ہیں کہ اس طرح کی چیز نہیں ہونا چاہیے، میں ان کے درد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے سب کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بات بہت لمبی ہو گئی، یہاں بہت
بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی تنظیموں کے حضرات موجود ہیں، اور آپ میڈیا کے لوگ، میں ہمیشہ اس طرح میں دسیوں مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ساری طاقتیں اس وقت ایک طرف، اور چوتھا ستون جو جمہوریت کا کہا جاتا ہے، میں انسانیت کا پہلا ستون اس سے بار بار کہتا ہوں، قلم گویت کے من شاہ جہانم، قلم کشرا بدولت میر سانم، کہ قلم اور میڈیا ہی سب سے پہلی طاقت رہی ہے، اور جس نے اس کو اٹھا لیا ہے وہی دنیا کا شہنشاہ اور بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ آپ اس میں سب، اور وہ آپ کے پالے میں اس وقت ہے، آپ انسانیت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو یقیناً یہ ہماری کمزور سی آواز بھارتیوں کی یا انسانوں کی، یا ایک لفظ میں کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کی، یہ یقیناً اپنا رنگ دکھائے گی۔ میں دعا بھی کرتا ہوں ساتھی، اور وہ تو سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ ہم دعا کریں، پرارتھنا کریں اور آشیرواد دیں کہ اللہ جل شانہ اس طرح کے کار سے، اس طرح کے کرائسس کو دنیا کے کسی بھی خطے میں ہونے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ غزہ اس وقت محض جنگ نہیں بلکہ انسانی بقا کی جد و جہد کا میدان بنا ہوا ہے۔ یہ صرف سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ ایک خالص انسانی بحران ہے، جہاں پر روز معصوم انسان، بالخصوص بچے اور خواتین، بیماری، قحط اور طبی سہولیات کی عدم دستیابی کا شکار ہو رہے ہیں۔ نمبر 2، اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 1 لاکھ سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ نسل کشی ہے جس میں عام شہری، اسپتال، اسکول، ریلیف مراکز اور عبادت گاہیں سب نشانے پر ہیں۔ نمبر 3، عالمی اداروں کی رپورٹس کے مطابق غزہ میں تقریباً 1 لاکھ بچے شدید غذائی قلت، طبی امداد کی کمی اور پینے کے صاف پانی تک رسائی نہ ہونے کے باعث موت سے قریب ہیں۔ یہ عالمی ضمیر کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ نمبر 4، جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تھے اس وقت بھی، اور ابھی موجودہ وقت میں ہمارے حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب بھی، ہمیشہ سے جمعیت علماء کی فلسطین کے حوالے سے مظلوموں کے تعلق سے پالیسی رہی۔ جمعیت علماء ہند اقوام متحدہ اور عالمی برادری میں سے مطالبہ کرتی ہے کہ فوری جنگ بندی کارروائی اور غزہ میں انسانی امداد کی محفوظ رہبری بنائے، یعنی راستے کو ہموار کرے۔ نمبر 5، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، بھارت ہمارا ہمیشہ سے مظلوموں کے حق میں کھڑا ہوا ہے، اور میں وہی گزارش کرنے جا رہا ہوں۔ بھارت تاریخی طور پر فلسطین عوام کی حمایت میں رہا ہے۔ آج بھارت اس راہ سے ہٹ گیا ہے، لیکن کم از کم انسانیت کے اصولوں پر ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، اس پر حکومت ہند کو توجہ دینی چاہیے۔ ہم عالمی لیڈر بننے کا اعلان کرتے ہیں، لیکن ہم خود انسانیت سے غافل ہیں، تو ہمارا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ فرانس نے جو کردار ادا کیا ہے، یہ سب سے پہلے بھارت کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ آج بھارت ایشیا کا عظیم ملک ہے، ہماری حکومت ہمارے جذبات کی نمائندہ ہے، ہم اس سے ہی اپنا درد کہہ سکتے ہیں۔ وہ اگر درد پیش کرنے میں کمزور ہے تو ہم اسے بار بار یاد دلائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا حق بھی ہے۔ نمبر 6، ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ممبئی ہائی کورٹ نے فلسطین پر آواز بلند کرنے والوں سے کہا، بھارت کے پاس پہلے ہی سے بہت سارے مسائل ہیں، آپ فلسطین پر کیوں بولتے ہیں؟ ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ سوچ انسانیت کے مزاج کے خلاف ہے۔ درد انسانیت کی آواز کسی ایک سرزمین تک محدود نہیں ہوتی، ظلم جہاں بھی ہو اس کے خلاف بولنا ایک اخلاقی اور انسانی فریضہ ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور سے ہمارے اس نظام کو جنہوں نے آج آرگنائز کیا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس وقت دکھی انسانیت اور مظلوموں کے تعلق سے کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے پیشرو بزرگوں نے آپ سے گزارش کی کہ سب سے بڑا کردار ہمارا آپ کا ہو سکتا ہے، آپ کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن کو بھی بدلا جا سکتا ہے اور مظلوموں کی آواز دنیا تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کے اوپر، غزہ کے اوپر حملہ کیا تھا، اور بعض لوگوں نے اس کو دوسری شکل دینے کی کوشش کی تھی، تو سب سے پہلے جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے یہ آواز بلند کی تھی اور کہا تھا کہ غزہ اور فلسطین کے لڑنے والے
جو اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، جو لوگ ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، تو پھر تو وہ تمام لوگ اس فہرست میں آئیں گے جو اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑے ہیں، نام لے کر کے کہا تھا۔ اس لیے وہ لوگ جو اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، غاصب فلسطین کو، جس نے قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین کی زمین کے اوپر، وہ اپنے حقوق کے لیے وہاں پر لڑ رہے ہیں۔ یہ لڑائی نہیں ہے بلکہ یک طرفہ قتل عام ہو رہا ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں یا تو اس پر خاموش ہے یا تماش بین ہیں، یا پھر بہت ساری طاقتیں اس ظالم کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اس میں ہماری حکومت کا ایک اہم کردار ادا ہونا چاہیے۔ ہمارا مطالبہ ہے، ہم سے پیش رو لوگوں نے بھی کیا ہے، کہ ہماری یہ حکومت انسانیت کی بنیاد پر مظلوم کی مدد کے لیے ظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے اہم کردار ان کو ادا کرنا چاہیے، اور عالمی سطح پر اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ ظالم جس طریقے سے ظلم و بربریت رات دن ڈھا رہا ہے، اور مظلوموں کو اصول کچھ نہیں ہے، جنگوں کے بھی اصول ہوا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تو جنگ ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ مولانا اصغر علی امام مہدی صاحب نے کہا یہ جنگ نہیں ہے، تو ایک طرفہ قتل عام ہو رہا ہے، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، کسی کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے۔ تمام مکانات کو، ان کے آشیانوں کو اجاڑ دیا گیا، مسمار کر دیا گیا۔ خوراک اور رسد، غذا اور دوائی وغیرہ تک وہاں نہیں بھیجی جا رہی ہے، اور تمام دنیا اس پر خاموش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ جو اس کے خلاف آواز بلند نہیں کر رہا ہے، اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ میڈیا کی آواز پوری سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، کہ جس طریقے کا ظلم و بربریت ہو رہا ہے، ہم صرف خبروں میں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری آوازیں یا تو بلند نہیں ہو رہی ہیں، یا پھر وہ طاقتیں جو حکومتی سطح پر جن کے پاس پاور ہیں، طاقت ہیں، عالمی طاقتیں ہیں، یا حکومت کی باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں ہے، وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، تماش بین بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا ہندوستان کے ساتھ ساتھ ان تمام حکومتوں سے مطالبہ ہے کہ جو انصاف پسند لوگ ہیں، وہ سب مل کر کے متحد ہو کر کے اپنی آواز کے اندر طاقت پیدا کریں، اور اس ظلم کے خلاف میدان میں آنا چاہیے۔ میدان میں آنے سے مراد یہ ہے کہ اپنا اہم کردار ان کو ادا کرنا چاہیے۔ ہم لوگ تو آواز ہی اٹھا سکتے ہیں، چونکہ جمہوری ملک ہے، یہاں ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنے کا اختیار ہے، حق ہے۔ ہم اپنے اس اختیار کا استعمال آپ کے ذریعے سے کر رہے ہیں، لیکن حکومت کے پاس اس سے زیادہ پاور اور طاقت ہے۔ حکومتوں کے پاس جو طاقت ہے، اپنی اس طاقت کا استعمال کریں، اور ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ اسلام اور تمام مذاہب اس بات کو کہتے ہیں کہ مظلوم کوئی بھی ہو، انسانیت کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہے، اس کے حق میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا چاہیے۔ ہماری یہ خاموشی، اب جو لوگ خاموش ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غیر جانبدار ہیں، بلکہ ان کی خاموشی بھی ظالم کو سپورٹ کر رہی ہے، اور وہ جانبدار مانے جائیں گے۔ ان کا خاموش رہنا ظلم کو بڑھاوا دینے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے ہمارا حکومت ہند سے بھی مطالبہ ہے اور گزارش ہے کہ وہ اپنا اہم کردار ادا کرے، اور خاموش ہو کر کے نہ بیٹھے۔ خاموشی ظالم کو اور اس کی طاقت کو بڑھاوا دینے کے مترادف ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اور حضرات بھی یہاں پر تشریف فرمائیں، ان کی بات بھی ہوتی ہے۔ آج غزہ میں جو صورتحال ہے وہ دنیا سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 100-150 سال کی تاریخ میں اتنا بڑے پیمانے کے اوپر ظلم اور تعدی دنیا نے نہیں دیکھی۔ ہٹلر نے جو کچھ کیا تھا اس کی اطلاعات بعد میں موصول ہوئی تھی، کہ وہ چیمبرز میں کیا کیا گیا اور کس طرح سے انسانیت کو قتل کیا گیا۔ لیکن آج کی موجودہ صورتحال جو ہے بالکل دنیا کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ آج کی اس صورتحال میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ کچھ ممالک صرف تماشائی بن کے تماشا دیکھ رہے ہیں، بلکہ اسرائیل کی ان تمام مظالم کو دیکھتے ہوئے پھر بھی جو ہے وہ اس کی حمایت اور اسے اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعاً اس المیہ کا دردناک پہلو ہے۔ آج ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم اپنی انسانیت کو ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ مسئلہ مسلمانوں کا نہیں ہے، مسئلہ اس بات کا نہیں ہے کہ یہ غزہ کے اندر جو مارے جا رہے ہیں وہ مسلمان ہیں، وہ انسان بھی ہیں۔ آج ہمیں اپنی انسانیت کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ آج ہم اس درد کو محسوس کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں، یہ ہمیں سب دنیا کے سامنے ثابت کرنا ہوگا۔ اور اگر ہم نے اس موقع کے اوپر کوتاہی برتی تو آپ یقین جانیے کہ پھر حالات اس سے زیادہ بدتر ہوں گے، کیونکہ وہ اسرائیل
ایک گریٹر اسرائیل کا منصوبہ رکھتا ہے. آج غزہ کے مظلومین ہیں, اس کے بعد دیگر ممالک کے مظلومین اسی فہرست کے اندر شامل ہوں گے, اور ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے ظلم و زیادتی ہوتی رہے گی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بھارت سرکار نے, جیسا کہ اطلاع موصول ہوئی کہ جنگ بندی کی بہرحال کوشش کی ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت جیسے دیش کو, کہ جہاں انسانیت اور دھرم اور آستھا کی جو ہے وہ جڑیں بہت گہری ہیں, یہاں بھارت کو جو ہے وہ پوری عالم انسانیت کی رہنمائی کرنی چاہیے تھی, اور اس ظلم و ستم کو روکنے کی بھرپور کوشش, عملی کوشش جو ہے وہ بھارت کو کرنی چاہیے تھی. بہرحال اس وقت بھارت نے اس کا سمرتھن کیا ہے جنگ بندی کا, تو ہم اس کا سواگت کرتے ہیں, اور بہرحال یہ دردناک صورتحال جو ہے وہ آپ یقین جانیے کہ انسانیت بہت دن تک برداشت نہیں کرے گی. دیکھیے حکومتیں ہیں کہ جو اسرائیل کی حمایت کے اوپر تلی ہوئی ہیں, ورنہ ہر ملک کے اندر اس طرح کی آوازیں ابھری ہیں. اس ظلم و ستم کے خلاف جو ہے وہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں, یہاں تک کہ خود اسرائیل میں کھڑے ہوئے ہیں, اسرائیل میں اس چیزوں کی مذمت کی گئی ہے. تو بہرحال اب ایسی بدترین صورتحال سامنے نہ آ جائے کہ یہ حکومتیں خود جو ہے وہ اپنے عوام اور اپنی جنتا کے سامنے جو ہے وہ جواب دہ ہوں اور جواب نہ دے سکیں. بہرحال اس امید کے ساتھ کہ لوگ ہم سب بھارت کے اندر جتنے بھی ادارے اور انسانیت کے لیے کام کرنے والے ادارے موجود ہیں, وہ اپنے اس فریضے کو سمجھتے ہوئے اس آواز کو جو ہے وہ پرزور طریقے کے اوپر جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے, تاکہ سوئی ہوئی انسانیت بیدار ہو سکے. واقعی دیکھیے صورتحال ایسی ہے کہ ہمارے یہ لفظ جو ہے وہ صرف لفاظی کے عنوان سے نہیں, بلکہ حقیقت اس وقت یہی ہے. انسانیت سو رہی ہے, انسانیت جو ہے وہ بیدار نہیں ہو رہی ہے. آج جو مناظر غزہ سے آ رہے ہیں, ان مناظر کو دیکھنے کے بعد واقعی روح کانپ اٹھتی ہے کہ انسان جو ہے وہ انسانیت سے اتنا بھی گر سکتا ہے, اتنا ظلم ہو سکتا ہے کہ جتنا غزہ کے اندر ہو رہا ہے. بہرحال پروردگار سے امید کرتے ہوئے اور اسی امید کے ساتھ کہ لوگوں کو ہدایت ہو اور انسانیت کی قدر و قیمت جو ہے وہ ہم سمجھ سکیں صحیح معنی میں, اور اسی امید کے ساتھ میں اپنے آرائز کو تمام کر رہا ہوں. غزہ کا جینوسائیڈ انسانی تاریخ میں, ہیومن ہسٹری میں ایک ایسا جینوسائیڈ ہے جو لائیو سٹریم جینوسائیڈ اس کو کہتے ہیں, کہ ہم اپنے موبائل کی اسکرینوں پر لوگوں کو بلکتے ہوئے, بم گرتے ہوئے, مرتے ہوئے, اور بچوں کو بھوکا تڑپتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو یہ کس قسم کی انسانیت ہے کہ ایک لائیو سٹریم جینوسائیڈ آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے, اور دنیا کی بڑی طاقتیں, دنیا کے عوام جو ہے اس کو روکنے میں ناکام ہیں. بم سے تو لوگ مر رہے تھے, 1 لاکھ کے قریب لوگ مر چکے ہیں, لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا سلسلہ یہ شروع ہوا ہے کہ لوگ جو کھانا کلیکٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں, جو ایڈ سینٹر بنائے گئے ہیں, وہ ڈیتھ ٹریپ بن چکے ہیں, وہ موت کا جال بن چکے ہیں. وہاں پہ تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں جو کھانا کلیکٹ کرنے کے لیے گئے ہیں, اور بھوک اور پیاس سے تڑپتے ہوئے فیگرز بتاتے ہیں کہ 100 سے زیادہ لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپتے ہوئے مر چکے ہیں. اس میں میجورٹی جو ہے وہ چھوٹے بچوں کی شامل ہے. تو اس قسم کا ہیبت ناک اور دردناک اور وحشیانہ اور ایک جانوروں کی طرح جو ہے سلوک غزہ کے لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو اس کو ہم کنڈیم کرتے ہوئے غزہ کے اس لائیو سٹریم جینوسائیڈ جو ہو رہا ہے, اس کو رکوانے کے مطالبے کے ساتھ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس حساب سے اس جینوسائیڈ کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے تھی اور ہمارے ملک کا رول ہونا چاہیے تھا, اس قسم کا رول ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں. اور جب اس کے پروٹیسٹ کرنے کے لیے حکومت کے پاس جاتے ہیں تو حکومت منع کرتی ہے, اور جب ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو بامبے ہائی کورٹ کا یہ ججمنٹ آتا ہے کہ یہ دیش پریم نہیں ہے کہ آپ غزہ کے بارے میں بات کریں. تو ہم اس کو بھی یہاں پر کنڈیم کرتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا آپ جو فریڈم فائٹر گاندھی جی تھے, ان کے بارے میں بھی آپ کہیں گے جنہوں نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی تھی, تو کیا آپ ان کے بارے میں بھی یہ بات کہیں گے کہ وہ دیش پریمی نہیں تھے؟ ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے لیے آواز اٹھانا یہ ہماری اینٹی کولونیل جو لیگیسی تھی اس کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے, اور اس کو ہم کو جاری رکھنا چاہیے.
تیسری بات ہم یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو خاص طور پہ اسٹوڈنٹ کمیونٹی کا اس پورے جینوسائیڈ کے خلاف ایک طاقتور آواز رہی ہے، جو آپ اپنے امریکہ کی یونیورسٹیز میں دیکھا ہوگا کہ اسٹوڈنٹس انکیمپمنٹس ہوئے اور لوگوں نے اسٹوڈنٹس نے بہت زوردار آواز اٹھائی. تو خاص طور پہ اس پلیٹ فارم سے ہم اسٹوڈنٹ اینڈ یوتھ کمیونٹی سے اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ وہ ماس ریالیز کے ذریعے، پروٹیسٹ کے ذریعے اور اسٹریٹ پروٹیسٹ کے ذریعے، کیمپس پروٹیسٹ کے ذریعے، بائیکاٹ کے آواز کے ذریعے، ان سب چیزوں کے ذریعے سے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے اور اس کرٹیکل ہسٹوریکل جنکشن پہ وہ اپنا رول ادا کرے. تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو لیگیسی کا حصہ تھے، جس فریڈم کے لیے ہم نے لڑا تھا، جس کے لیے غزہ کے لوگ لڑ رہے ہیں اور ایسی طاقتوں کے خلاف لڑ رہے ہیں جو انسانیت کو غلام بنانا چاہتی ہے اور ان کو مارنا چاہتی ہے. تو اس پریس کانفرنس سے ہم اسی پیغام کو اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا SIO کی جانب سے رکھتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم لوگ ایک سولیڈیرٹی ویک بھی پورے ملک بھر میں منا رہے ہیں، جہاں پر ہم ماس ریلیز، پروٹیسٹ اور یوتھ میں اویئرنیس کے ذریعے سے فلسطین کا مدعا اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج جو غزہ میں ہمارے سامنے چیز ہے، اس کے سامنے تو بولنا ہی مشکل ہے، بلکہ میں خود اور میں سمجھتا ہوں میرے جیسے لاکھوں لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے لیے کھانا پانی بھی حرام ہو گیا. ہم کو شرم آتی ہے کہ وہاں پر لوگ پینے کے لیے، کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور کھانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ان پہ گولی چلتی ہے اور پھر بھی ہم یہاں بیٹھے کھا رہے ہیں. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ غزہ سے غزہ کے لوگوں کو یا فلسطین کے لوگ جو وہاں پہ ہیں ان کو نکالنا چاہتی ہے. سارا یہ ظلم ہو رہا، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہاں سے کسی طرح جس دن وہ بیریئرز جو ہر طرف لگے ہوئے ہیں توڑ دیے جائیں گے تو وہ لوگ مجبور ہو کر کے بھاگنا شروع ہو جائیں. یہ ان کا پلان ہے، بہت ہی پرانا پلان ہے، آج کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے تقریباً کچھ نہیں تو 40 سال سے اسرائیلی طرح طرح سے بولتے گئے ہیں کہ ہم کو غزہ سے فلسطینیوں کو نکالنا ہے. اب یہ جو وہاں پہ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی وائز جو ہے جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ٹیلی وائز ماس ہنگر جو وہاں پہ اسٹارویشن جو وہاں پہ ہو رہا ہے، اور دنیا خاموش ہے. حالانکہ جنرل اسمبلی میں 140 ملکوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے. ورلڈ جو کورٹ ہے اس نے نتنیاہو اور ان کے 2 ساتھیوں کو کے ارسٹ وارنٹ پہ دیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود عمل نہیں ہو رہا. دنیا کی اکثریت اس کے خلاف ہے. امریکہ، ساؤتھ امریکہ پوری طرح خلاف ہے. بلکہ ابھی کل پرسوں جو ہے وہاں کے کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ کوئی بھی شپ تم کو نظر آئے جو اسرائیل کی سامان لے جا رہی ہے تو اس شپ کو ارسٹ کر کے ہمارے پورٹ میں لے آؤ. یہاں تک وہ لوگ ایسی ساؤتھ امریکہ وہ اس کیس کو ورلڈ کورٹ میں لے گیا، اور دوسرے اور بہت سے ملک، میں سمجھتا ہوں اس وقت کوئی کچھ نہیں تو 15 ملک ہیں جو کہ اس کے فریق بن چکے ہیں. دنیا کے بہت سے ممالک، ایشیا کے سب ممالک اس میں ساتھ ہیں، لیکن مغرب کے یعنی ویسٹرن کنٹریز کچھ ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے باوجود وہ خود بھی کہہ رہے ہیں، جو ان کے یہاں جو پریس ہے وہ بول رہا ہے، ان کے یہاں پولیٹیشینز بول رہے ہیں کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اس کے باوجود جو چیز آج اسٹیک ہے، جو چیز آج اسٹیک پہ ہے، وہ صرف غزہ نہیں ہے، فلسطینی نہیں ہے، بلکہ انٹرنیشنل لا ہے. انٹرنیشنل لا کو توڑا جا رہا ہے. ابھی اس کی وجہ سے ایک لالیس ایک انٹرنیشنل سچویشن پیدا ہو جائے گی جس میں کوئی بھی کچھ بھی کر سکے گا. چائنا جو ہے بیٹھ کر کے کسی ملک پہ قبضہ کرنا شروع کر دے گا، رشیا کسی ملک پہ قبضہ کرنا شروع کر دے گا، امریکہ کچھ بھی، یعنی کوئی کچھ نہیں بول پائے گا. لوگ کہیں گے دیکھو ابھی غزہ میں اسرائیل نے سب کیا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو وہ بول نہیں پائیں گے وہ. تو انٹرنیشنل لا جو تقریباً 150 سال سے اتنی محنت سے بنایا گیا ہے، آج اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اسرائیل اڑا رہا ہے، اور اسرائیل کی جو سپورٹر ویسٹ میں ہیں، خاص طور سے امریکہ ہے وہ، اور برٹن بھی بڑی حد تک اس میں ساتھ دے رہا ہے. اور یہ لوگ حالانکہ بولتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن غلط کو روکنا چاہیے. ان کے پاس طاقت ہے، اس کے بجائے کہ وہ روکیں وہ ان کو اسلحے دے رہے ہیں، مستقل اسلحے دے رہے ہیں. امریکہ سے ہر 15 منٹ کے اوپر جو ہے وہاں سے کچھ نہ کچھ شپمنٹ وہاں سے اسلحے کی آ رہی ہے، اور مستقل کھڑا ہوا اس کے ساتھ. تو یہ غلط ہو رہا ہے. ہم یہاں پہ آج جمع ہوئے ہیں ہندوستان کے عوام کی طرف سے، ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے، بلکہ پورے جس کو پہلے تھرڈ ورلڈ کہا جاتا تھا، بلکہ وہ آج اکثریت دنیا کی ہے. ویسٹ جو ہے آج خالی ویسٹرن یورپ امریکہ میں جو ہے وہ سیمت ہو گیا ہے. باقی دنیا سب ایک ساتھ ہے، پورا دنیا اس کے خلاف ہے. تو اس کے سب کے نام پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو روکا جائے، ورنہ صرف غزہ کا نہیں بلکہ انٹرنیشنل لا کا بھی جو ہے
تقریباً خاتمہ ہو جائے گا، اور خاتمہ ہوگا تو یہ لالس ایک جنگل بن جائے گا، یہ دنیا جنگل بن جائے گی جس میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے ابھی بھی دیر بہت نہیں ہوئی، حالانکہ روزانہ لوگ مر رہے ہیں ہر وقت. ابھی آپ الجزیرہ کا ویب سائٹ کھول لیجیے، آپ کو لائیو اسٹریمنگ وہاں نظر آئے گی کہ کیسے لوگ مر رہے ہیں، لوگ کھانا لینے جا رہے ہیں، ان پہ گولی چل رہی ہے، ٹینٹس کے اوپر سارے کے لوگ وہاں کے جو 24 لاکھ لوگ وہاں کے ہیں ان کو اپنے گھروں سے نکال کر کے لا کے ٹینٹوں میں ڈال دیا گیا ہے. اتنا بڑا ظلم کیوں؟ کوئی یعنی ایک اگر یہی چیز جو ہے آج ویسٹرن یورپ میں یا امریکہ میں یا کینیڈا میں کہیں ہو رہی ہوتی، صرف ایک ولیج کے خلاف، ایک گاؤں کے خلاف، تو آپ دیکھیے کیسے ویسٹرن کنٹریز کیسے کھڑے ہو گئے ہوتے، کتنی آرمیز نکل گئی ہوتی، کتنے شپس نکل گئی ہوتی ان کے لیے. اور یہاں پہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، بلکہ ان کی مدد ہو رہی ہے. تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم کھڑے ہوں اور غزہ کے لوگوں کی مدد کریں، اور اس مدد میں ہماری اپنی مدد ہے، اس لیے کہ انٹرنیشنل لا اگر نہیں رہے گا تو یہ جنگل بن جائے گا، اس جنگل میں کسی کی خیر نہیں ہوگی. شکریہ. ایک میرا سوال اسرائیل کی جنگ شروع ہونے کے بعد، اسرائیل فلسطین جنگ شروع ہونے کے بعد یمن کے حوثیوں نے راستہ بند کیا باب المندب ریڈ سی کا. اس کوشش کو ناکام کرنے کے لیے زمینی راستہ UAE، سعودی عرب، جارڈن نے دیا جو آج تک کھلا ہوا ہے. ان ملکوں کی اس فیصلے پر آپ لوگ کیا کہیں؟ کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ملک، میں آج یہاں نہیں کر رہا ہوں بلکہ ابھی آپ میرے ٹویٹس دیکھ لیں گے، میں نے بہت ہی واضح الفاظ میں کنڈم کیا ان سارے 58 ملکوں کو، اور کہا کہ ان کے اندر کوئی انسانیت نہیں، ان کے اندر اسلام تو بہت دور کی بات ہے، کہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، ان کے بھائیوں کے خلاف ہو رہا ہے، ان لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. فلسطین وہ بھی OIC کا ممبر ہے، فلسطین جو ہے عرب لیگ کا ممبر ہے، ان کے خلاف ہو رہا، وہ نہیں بول رہے ہیں. تو یہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے. آپ کسی کا نام لے لیے، بلکہ وہ بہت سے ملک ہیں جو بولتے کچھ بھی ہیں، جو 23 ملک یورپ کے بول رہے ہیں اندر اس میں سے شاید اسپین ہے جو کہ بالکل واضح طریقے سے کھڑا ہوا ہے. باقی تو سب لوگ اندر جو ہے سب کچھ جاری ہے، ہمارے ملک میں سے بھی جاری. افسوس ہے انہوں نے پرسوں یہ بات کہی، لیکن یہاں سے بھی آرمز یہاں سے جا رہے ہیں، بلکہ پکڑے بھی گئے تھے، دیکھے گئے تھے جب وہاں پہ یہ گیا تھا اور اسپین کے کسی پورٹ میں اس کو اتارنے کی اجازت نہیں دی گئی، تو اس کے بعد موراکو نے اس کو اجازت دے دی کہ آپ آئیے ہمارے یہاں. مطلب وہ شپس جو ہوتے ہیں وہ جا کر کے اپنا کھانا وانا پانی وانی لیتے ہیں کہاں پہ، ان کو وہاں اسپین نے اجازت نہیں دی اور موراکو نے دے دی. تو مسلم ممالک، عرب ممالک جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن کسی ایک کا نام لے کے نہیں، اس لیے کہ سب اس میں شریک ہیں. آپ یہ کہیں کہ صاحب اسی نے کیا، سارے کے سارے عرب ممالک، سارے کے سارے مسلم ممالک، سوائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس میں ایران نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں ٹرکی نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں ملیشیا نہیں، لیکن زیادہ نہیں ہے. 58 ملکوں میں سے آپ 3-4 کا نام لے سکتے ہیں جو اس میں نہیں ہے، باقی سب لوگ اس میں شریک ہیں، جو کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، ذلت کی بات ہے، اور یہ تاریخ ان سے بہت ہی سخت محاسبہ کرے گی ایسے لوگوں کا. کیا آپ لوگوں نے کبھی کوئی فارمل طریقے سے اس مدعے کو سرکار کے ساتھ اٹھایا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے سب نے، ظاہر سی بات ہے ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، انڈین گورنمنٹ نے UN میں ووٹس میں بہت شفٹس کیے ہیں فلسطین پر، اور آپ نے کہا انڈیا گورنمنٹ شفٹ ہوئی ہے اپنی پوزیشن میں. کیا سرکار کی کسی نمائندگی سے آپ لوگوں نے کوئی ریپرزینٹیشن دیا، اس پر بات کی؟ اگر بات ہوئی تو کیا رسپانس آیا؟ اور دوسرا جو اسرائیل کا آرگومنٹ ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے جن اسرائیلیز کو بندی بنائے ہیں ان لوگوں کو ابھی تک چھوڑا نہیں گیا ہے، ان کو چھوڑنا سب سے ضروری ہے، تبھی جو ہے وہ اس ایکٹ کو چھوڑیں گے، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی، یہ جتنے لوگ ہیں ان سب کی دستخط سے فارن منسٹر کو ہم نے خط لکھا ہے اور ان سے گزارش کی ہے کہ آپ ملاقات کا بھی موقع دیں، اگر وہ ملاقات ہوگی تو ہم بات بھی کریں گے اور یہ سارے ڈیمانڈز بھی ان تک پہنچائے گئے ہیں. اب جو دوسرا سوال ہے تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ 1 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں، ہزاروں لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ان کی فکر نہیں ہے، اور صرف ہوسٹیجز کی بار بار بات اٹھائی جاتی ہے. ہوسٹیجز تو برابر ریلیز ہو رہے ہیں. کچھ ہوسٹیجز اگر اسرائیل کے فلسطینیوں کے پاس ہیں تو بڑی تعداد میں فلسطینی قیدی اسرائیل میں بھی ہیں. تو وہ تو ایک جنگی معاملہ ہے، آپس کے تبادلے کا معاملہ ہے، لیکن
हज़ारों की तादाद में जो छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, कहत से मारे जा रहे हैं, ये तो एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। ये असल कंसर्न और सबसे बड़ा इशू इस वक्त यही है। और 7 अक्टूबर से इस इशू की शुरुआत नहीं हुई है, इस इशू की शुरुआत 1948 से हुई है। 7 अक्टूबर से पहले जो कुछ होता रहा है और जिस तरह इजराइल ने वहाँ पर मजालिम ढाए हैं, मुसलसल ढाता आ रहा है, जिस तरह वहाँ मुसलसल लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है वेस्ट बैंक से, नई नई कॉलोनीज बनाई जा रही हैं, यूनाइटेड नेशंस की बार बार की रेजोल्यूशंस की मुखालफत की जा रही है, खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो वो सारी बातें हमारे सामने होनी चाहिए। तो इस हिस्से की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 से नहीं हुई है, बल्कि 1948 से हुई है। मीडिया स्टार वर्ल्ड की आज की पेशकश आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।